أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا نہیں، اکراہ کوئی جبر زبردستی، فی الدین دین میں، قد تحقیق، تبین واضح ہو گئی، بین ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن تو جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بالطاغوتی طاغوت کا، وَيُؤْمِن اور وہ ایمان لائے گا، باللہ اللہ تعالی پر، فقد پس تحقیق، استمسک اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی عروہ کڑے کو، الوثقی مضبوطی سے، مضبوط کڑے کو تھام لیا، لا انفصام نہیں ہے کوئی ٹوٹنا، لہا اس کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے۔ پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی، جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے، زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول کے اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے، یعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگرچہ وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے۔ تاہم کفر و شرک کے خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک الگ اور جبر اور اکراہ سے، کراہت سے بالکل مختلف چیز ہے۔ مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں روڑا بنی ہوئی ہے، رکاوٹ بنی ہے، تاکہ ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہے اور چاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے۔ چونکہ روڑا اٹکانے یا روڑا بننے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی ہی رہیں گی، اس لیے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ احادیث سے یہ بات
روز روشن کی طرح عیاں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کافروں اور مشرکوں سے بارہا جہاد کیا اور جہاد کا حکم بھی دیا۔ فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ اسی طرح یہ جو مرتد ہونا، ارتداد کی سزا قتل ہے، اس سے بھی اس آیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں، جیسا کہ بعض لوگ ایسا باور کراتے ہیں کیونکہ ارتداد کی سزا قتل ہے، اس سے مقصود جبر اور کراہت نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں ایک کافر کو اپنے کفر پر قائم رہ جانے کی اجازت تو بے شک دی جا سکتی ہے، لیکن ایک بار جو اسلام قبول کر لے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے، پھر وہ اس سے بغاوت اور انحراف نہیں کر سکتا، اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے گا، اسلام کو قبول کرے گا، کیونکہ اگر یہ اجازت دے دی جاتی تو نظریاتی طور پر جو اساس ہے وہ منہدم ہو سکتی تھی، اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، جس سے نظریاتی انتشار اور فکری انارکی بھی پھیل سکتی تھی، جو اسلامی معاشرے کے امن کو اور ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے جس طرح انسانی حقوق کے نام پر قتل، چوری، زنا، ڈاکہ، اس طرح کی جرائم کو اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس پر سزا اور حد لازم ہے، اسی طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت، ارتداد کی اجازت بھی بالکل نہیں دی جا سکتی۔ یہ جبر ہے، یہ اکراہ نہیں ہے، یہ جبر بھی نہیں ہے اور اکراہ بھی نہیں ہے، بلکہ مرتد کا قتل اسی طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و غارت گری اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزائیں دینا عین انصاف ہے۔ ایک کا مقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے، جبکہ دوسرے کا مقصد ملک کو شر اور فساد سے بچانا ہے، اور دونوں ہی کا مقصد ایک مملکت کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ آج اکثر اسلامی ممالک ان دونوں ہی کے مقاصد کو نظر انداز کر کے جن الجھنوں اور دشواریوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، وہ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں نہ کوئی زبردستی ہے، نہ کوئی زور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا، اب اس کا یہ مطلب کہ ہمیں کوئی نماز یا پردے پر مجبور نہیں کر سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ آیت غیر مسلموں سے متعلق ہے، انہیں زور زبردستی سے مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ دائرہ اسلام کے اندر تو حکم ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قانون کی پابندی نہ کرنے پر ڈانٹ ڈپٹ سے لے کر سزا تک لاگو ہوگی۔ مثلاً شادی سے پہلے ہم رشتہ لینے جاتے ہیں، جوتیاں گھساتے ہیں، تحفے تحائف نچھاور کر دیتے ہیں، فرما برداری کا کوئی تقاضا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شادی کے بعد جب معاہدہ ہو جاتا ہے، جب بندھن بن جاتا ہے، اب نافرمانی، گستاخی، فرائض سے روگردانی بالکل گوارا نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جواز ہی نہیں ہے۔ یہی معاملہ کلمہ حق کے لیے ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم نے کانٹریکٹ سائن کر لیا۔ جیسے بچہ اسکول نہیں جاتا، ایڈمیشن نہیں لیتا، وہ اپنی مرضی سے سویا رہتا ہے، اسے کوئی جگاتا ہی نہیں ہے، وہ یونیفارم کا پابند نہیں ہے، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کا اس کے اوپر کوئی ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جب اس نے ایڈمیشن لے لیا تو پھر اسے سارے رولز کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو ہے کہ مضبوط کڑے کو پکڑنا، میں جب الہدا میں پڑھنے جاتی یا مختلف انسٹیٹیوٹ میں جاتی تو ایک دفعہ ایک انسٹیٹیوٹ میں جاتی تھی تو وہاں کیا تھا کہ واران کے ذریعے مجھے جانا پڑتا تھا، اور میں جب واران میں داخل ہوتی، سیڑھیاں چڑھتی تو مجھے گرنے کا ڈر ہوتا۔
میں مضبوطی سے اس ڈنڈے کو پکڑ لیتی، پھر مجھے پتہ ہو جاتا، یقین ہو جاتا کہ اب میں نہیں گروں گی۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں قرآن اور حدیث کی بکس ہوتی اور میں ان کو بھی مضبوطی سے تھام لیتی اور پکڑ لیتی، اور میں کہتی کہ اب زندگی میں چکھڑ اور اندھیریاں آئیں، آندھیاں اور طوفان آئیں، جو بھی آ جائے، اب میرے قدم نہیں ڈگمگائیں گے، اب میں نہیں گروں گی۔ انشاءاللہ۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ عموماً آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات واضح کرتے ہیں ہم پہ، تاکہ ہم اوور کانشیس ہو جائیں، تاکہ ہم عمل کی طرف راغب ہو جائیں، اور یہ نہ بھولیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا اور وہ نہیں سن رہا، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ جان بھی رہا ہے۔